بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر. میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ. پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات: پھل صرف درخت کو ہی نہیں بلکہ خالص نیت اور نیک ارادوں کو بھی لگتا ہے. صبح صبح کا وقت ہے تو دعا گو ہیں کہ آج کا دن آپ کا انتہائی اچھا اور بھرپور گزرے. پروگرام جائزہ میں جن ٹاپکس پر ڈسکشن آج کی جائے گی وہ پہلے آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. شرح سود میں کمی کے معاشی سرگرمیوں پر اثرات, فچ کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری, مستحکم معیشت کا عکاس, جبکہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا تدارک کیسے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ مصنوعی مہنگائی کے خلاف بروقت اقدامات کیے جائیں. ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رکن قومی اسمبلی چودھری وسیم قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سینئر صحافی تجزیہ کار حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد صاحب آپ کا بھی شکریہ. سینئر صحافی اینکر پرسن کاشف رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چودھری وسیم قادر صاحب, موجودہ حکومت کے حوالے سے بات کریں تو ابھی تک فچ رپورٹ بھی آئی ہے, بہتری جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے. شرح سود میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے, 19.5 ہو گئی. کیسے دیکھ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے اقدامات حکومت کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میاں محمد شہباز صاحب نے گورنمنٹ لی اس وقت حالات ایسے تھے کہ پولیٹیشنز بھی کہہ رہے تھے اور عام لوگ بھی سمجھتے تھے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. لیکن آج جو رپورٹ آئی ہے 3 دن پہلے, اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی اس کے ثمرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں. اب جو رپورٹ آئی ہے اس میں CCC عالمی رینکنگ پلس میں اس میں کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں صاحب, جیسے میں نے آپ کو ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اس دفعہ میاں شہباز شریف صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ ملک قرضہ لے, بلکہ ان کی کوشش ہوگی کہ دوسرے ممالک یہاں انویسٹ کریں. تو اسی کی وجہ سے آج یہ پوزیشن ہے کہ پاکستان میں CCC کا سٹیٹس پاکستان کو ملا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اگر معاشی معاملات اسی طرح سے چلتے رہے اور حکومت کو ٹائم ملتا رہا تو معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے. جی ہمارے ٹھیک ہے, بالکل. اور جس طرح آپ بات کریں کہ پاکستان کے تعلقات بھی جو ہے وہ دوست ممالک کے ساتھ بہتر کیے پرائم منسٹر نے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اب میاں صاحب نے دوسرے ممالک کے دورہ کیے, اب چائنا کو دیکھ لیں کہ چائنا نے آلریڈی CPEC کے معاملات کو شروع کر دیا ہے. اسی طرح UAE ہے, اس نے تقریباً کو $10 ارب کے لیے وہ انویسٹمنٹ کرنے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سعودی عرب ہے, اس نے $5 ارب کی بات کی ہے. اسی طرح پورٹس جو ہے ہمارے میاں صاحب تشریف لے گئے تھے, وہاں پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے جو پورٹ ہیں, سمندری راستے ہیں, اس سے ٹریڈ ہو سکے. تو کوشش دن رات جاری ہے. بلوچستان میں بھی جو ٹیوب ویلز جو ہے سولر سسٹم پر لے جانا, اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کی جب بات کی جائے تو میاں شہباز صاحب گئے تھے, انہوں نے بلوچستان کے لیے تقریباً 25,000 ٹیوب ویل جو ہیں 28,000 سے زائد سولر سسٹم پہ کرنے کے لیے بات کی ہے, اور اس پہ ورکنگ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. جی اس پہ ٹھیک, بالکل. اور یہ سارے اشاریے جو ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح سر, اسی طرح جی بالکل ٹھیک ہے. حماد حسن صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں فچ رپورٹ کو بھی, معیشت کی صورتحال کو؟ دیکھیں, تاریخی تناظر میں جب ہم معاملات کو دیکھتے ہیں تو لیڈرشپ کا رول بہت اہم ہوتا ہے کسی ملک کو آگے لے جانے کے لیے یا کسی ملک کی بربادی کے لیے. ٹھیک ہے. مثلاً سنگاپور, ملیشیا, بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے کہ ان کے پاس اچھے اکنامک آپریٹرز آئے, اچھے اکنامک منیجر آئے, اور وہ لیڈرشپ کی صورت میں آئے, اور پھر انہوں نے ان ملکوں کو آگے لے کر گئے. موجودہ حکومت آئی تو ان کا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ تھا وہ تو انتہائی شاندار تھا, خصوصاً میاں نواز شریف کا. 2013 سے 18 تک والا نہیں, بلکہ 1947 سے لے کر ابھی تک ہم اگر ٹریک ریکارڈ کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے ٹاپ پر میاں نواز شریف جا رہے ہیں. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے اس بات میں. اب موجودہ صورتحال میں ایک طرف تو ہمیں سیاسی افراتفری کا خطرہ ہر وقت ہوتا ہے جس طرح PTI والے کرتے ہیں, دوسری طرف دہشت گردی کے خلاف, ٹیررزم کے خلاف مسائل ہیں ہمیں. لیکن اس کے باوجود داد دینی پڑے گی کہ اس کے باوجود جو فچ رپورٹ آئی ہے یا جو بلومبرگ نے کہا ہے کہ اگلے 2 سال میں پاکستان کرنٹ خسارے پر قابو پا لے گا, سعودی عرب جو $9 ارب ہیں وہ اس کو رول اوور کر رہا ہے, تو اس دوران اگر اس پالیسی کو ہم دیکھیں
تو ان مشکل ترین حالات میں یہ بہترین اور قابل ستائش اقتصادی پالیسی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور کاشف رفیق صاحب, ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. شرح سود میں جو کمی ہوئی ہے اس سے ایک تو قرضوں میں بھی جو ہے وہ کمی ہوگی, اور یہ سارے معاشی جو اشارے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی جانب ہے. بہت شکریہ. دیکھیں, جو بھی انڈیکیٹر آپ ڈسکس کر لیں ترقی کے حوالے سے, اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو لازم و ملزوم شرط ہے وہ ہے تسلسل جی حکمرانی کا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یکسو پالیسی کا. صحیح. اب آپ اگر ہم ارد گرد کے 3-4 ممالک کا احاطہ کریں, چین کا کر لیں, رشیا کا کر لیں, ایون آپ ابھی چونکہ انڈیا میں تیسرا دور مودی کا آ گیا, جو بھی ہمیں اس پہ اختلاف ہے, آپ ان کو اگر انالیسس کرتے ہیں تو ان میں جو واحد چیز ہے وہ حکمرانی کا تسلسل ہے, پالیسی یکسو پالیسی ہے. ٹھیک. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ تو تسلسل حکمرانی کا رکھا, نہ یکسو پالیسی رکھی. جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی 2 سے 3 دہائیوں کا اگر احاطہ کیا جائے تو یہ ٹائم ایسا ہے کہ یہاں پہ پی ڈی ایم کے دور میں جو بیٹھ کے ایک یکسو پالیسی ڈیزائن کی گئی, جی, معیشت کے حوالے SIFC کے حوالے سے, اس میں اس وقت کے پرائم منسٹر جو کہ موجودہ پرائم منسٹر بھی ہیں شہباز شریف صاحب, ٹھیک, آرمی چیف عاصم منیر صاحب, ٹھیک, زرداری صاحب, یہ سارے اکابرین بیٹھے ماں سے تحریک انصاف کے, انہوں نے ایک چیز طے کر لی کہ ہم نے اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا اور اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے. جی. آج اگر فچ کی رپورٹ آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے معاشی انڈیکیشن ہمارے بہتر ہو رہے ہیں اور ہم اپنے جو اکانومی کو گریجولی بہتری کی طرف لے کے جائیں گے, آج اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی تنگی تلخی برداشت کر لیں, پرائم منسٹر صاحب تو بڑے کلیئر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا ملک کی خاطر, تو ہم یہ ہمارا IMF کا آخری پروگرام ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت فروٹفل ہیں جب وہ یکسو پالیسی جو پی ڈی ایم کے دور حکومت میں بنی, جو اب تک چل رہی ہے, یہ تسلسل سے چلتی رہے. اب یہ تسلسل سے کیوں نہیں چلنے دی جا رہی؟ اس لیے کہ شاید جو سیاسی لوگ ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہی یکسو پالیسی تسلسل سے چلی تو 2 سال کے بعد پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان کی اکانومی اگر بہتر ہوئی اور عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا تو مجھے آپ بتائیے کہ اپوزیشن کا بیچنے کے لیے کیا نعرہ رہ جائے گا؟ آج اپوزیشن اس لیے بیچ رہی ہے بجلی مہنگی ہے جی, IPP کا مسئلہ ہے, چینی کا مسئلہ, فلاں کا مسئلہ, آپ مجھے بتائیں کہ سردیوں میں جا کے بجلی کے اوپر کیا نعرہ لگائیں گے وہ. سو یہ پولیٹیکل اپرچونٹی ہے. پھر دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے کہ ہم نے فچ کی رپورٹ میں جو معاشی انڈیکیٹر دیے گئے, جو بہتری دکھائی گئی, ہم نے اس کو ڈیبیٹ آف دی ٹاؤن بنایا ہی نہیں, اور ہم نے اس میں سے ایک جملہ نکال لیا کہ جی شاید یہ حکومت 18 ماہ چلے گی, اور اس کے گرد ہم نے پوری جو فچ کی رپورٹ تھی اس کو ہم نے غائب کر دیا, اور ہم نے یہ نہیں طے کیا کہ معاشی طور پہ ہمیں بہتری ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وسعت قلبی سے یہ طے کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے یکسو پالیسی پاکستان کی بنا لی ہے, وہ معاشی پالیسی ہو, وہ فورن پالیسی ہو, وہ انویسٹمنٹ کی پالیسی ہو, تو پھر اس کے اوپر ہمیں تسلسل سے کام کرنا ہے, اور جب تسلسل سے کام کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. اور میں اس وقت بڑی مایوسی ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ وہ سوشل میڈیا کا نیریٹو ہے, اس پہ ہم آگے جا کے بات کر لیں گے. میں جو سمجھتا ہوں کہ دیکھ لیجئے گا کہ نیکسٹ بجٹ کے بعد سے پاکستان کی معیشت جو ہے ٹرن اراؤنڈ لے گی اور یہ ٹیک آف کرے گا جب یہ جہاز, تو یہ اپوزیشن کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہوگا کرنے کے لیے. میں آج آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, میرے بات ریکارڈ میں رکھ لیجیے. بالکل ٹھیک ہے. کاشف رفیق صاحب, وسیم قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کیونکہ محض حکومت کو آئے ابھی صرف 4.5 مہینے ہوئے ہیں, اور ابھی سے ہی احتجاج شروع کر دینا یا ابھی سے ہی حکومت کے خلاف, دیکھیں کسی بھی حکومت کو, آپ کو یاد ہوگا جب PTI کی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ کہتے, بانی PTI کہتے تھے ہمیں 6 مہینے دیں, سال دیں, پھر دوسرا سال, پھر تیسرا سال. اپنی دفعہ تو وہ 4 سال تک بات کو لے گئے تھے. یہاں تو 6 مہینے کے بعد ہی وہ جو پھر اپنا وہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح اب اگر آپ 2014 میں چلے جائیں تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا تھا بانی PTI نے, تو یہ تو ان کی روایت رہی ہے PTI کی, انہوں نے صرف شور ڈالنا ہے. لیکن دیکھیں 3-4 دن پہلے جب اسٹیٹ بینک نے سرا سود میں 1% جو کمی کی, جی اس میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو 20 تھا وہ 19.5 پہ چلا گیا, اور اس پہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ تقریباً 12% چلی گئی. جی کمی ہوئی, اس میں کمی ہوئی. اچھا, اس کا یہ فائدہ ہوا لوگوں کو, اور آنے والے وقت میں اس کا فائدہ نظر بھی آئے گا. اگر ہم بات کریں جیسے کاشف بھائی نے کہا کہ معاملات اسی طرح سے ہیں کہ
جب تک ہم اس کو یکسوئی سے چلنے نہیں دیں گے اس پروگرام کو معاملات بنے گے نہیں. صحیح. آلریڈی پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ 1 سال کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو ہمیں IMF کی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخری پروگرام ہوگا. اب وہ آخری پروگرام, یہ ہمیں ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ, آخری پروگرام ہوگا. اور پوری طرح گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ معاملات بہتر ہوں, عام آدمی کو ریلیف ملے. اسی وجہ سے سولر سسٹم پہ بات ہو رہی ہے. اسی معاملات اگر آپ پنجاب کی بات کریں جو 62% صوبہ ہے ہمارا, تو اس میں بی بی مریم صاحبہ بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہیں. انہوں نے آلریڈی 4-5-6 پروگرام ایسے دیے ہیں جس کے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے. صحیح, اس پہ بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ پروپیگنڈا جو ہم جب بات کرتے ہیں کہ جس طرح کاشف رفیق صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تسلسل حکومت کا چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ حکومت کو تسلسل سے چلنے نہیں دیا جاتا. 2014 کے دھرنے کی آپ نے ذکر کیا, تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت جب 2013 میں آئی تو مجھے یاد ہے کہ لاہور شہر میں 16-18 گھنٹے آپ موجود ہوتے تھے, لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. شہباز شریف صاحب نے بے انتہا کام کیا, نواز شریف صاحب نے کام کیا, اور جب 2018 میں نون لیگ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس وقت تک لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. بلکہ پی ٹی آئی جب اقتدار میں آئی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بجلی زیادہ بنا کے چلے گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ 2018 میں ختم ہو گئی تھی, پورا پاکستان جانتا ہے. لیکن جیسے 2 سال گزرے 2020 کے قریب آئے تو دوبارہ وہ لوڈ شیڈنگ کے معاملہ چکے. انہوں نے کام ہی نہیں کیا, صرف لوڈ شیڈنگ پہ نہیں بلکہ پی ٹی آئی نے کسی بھی سیکٹر پہ کام نہیں کیا. اور اس کی وجہ سے ہی پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ عام آدمی, ایک نوجوان جو ہے اسٹوڈنٹ, وہ جب وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ابراڈ چلا جاؤں تاکہ یہاں پہ کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے نا جی. پی ٹی آئی میں اب رہے بھی ہیں تو پی ٹی آئی پازیٹیو سیاست کی طرف کیوں نہیں آتی, ہمیشہ صرف نیگیٹو ان کا کیوں پرپز ہوتا ہے؟ میں نے کچھ عرصہ پی ٹی آئی میں گزارا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیٹکس ہی نیگیٹو پوائنٹس پہ ہے. وہ ہمیشہ لوگوں کو پروپیگنڈا کیا, لوگوں کو چور کا, اپنی کارکردگی کی تو بات آج تک کی نہیں. اگر آپ 2022 میں چلے جائیں جب گورنمنٹ اپریل سے پہلے, تو یہ پی ٹی آئی تھی جس کے لوگ بیٹھ کے سوچا کرتے تھے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کے پاس جائیں گے. اس قدر مہنگائی ہم نے کر دی ہے, اس لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آپ کے سامنے تھی اس وقت بھی. تو اس لیے پی ٹی آئی نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں, نہ ہی ان کے پاس کیپیسٹی ہے. جی, اس میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا, فیک نیوز کا بڑا اب سسٹم آ چکا ہے. حماد حسن صاحب, ہم فیک نیوز دیکھتے ہیں, آپ ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں. جب بھی کوئی خبر آن ایئر ہونی ہوتی ہے یا اخبار میں شائع ہوتی ہے تو اس کی باقاعدہ تصدیق ہوتی ہے, لیکن سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ خاص ایجنڈے کے تحت پروپیگنڈا ہوتا ہے اور وہ فیک نیوز جو ہے وہ وائرل کر دی جاتی ہے. دیکھیں عمر صاحب, مسئلہ اس ملک کے ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم نے صحافت شروع کی تو ہم رپورٹنگ کرتے تھے, کوئی خبر لے کر آتے تھے, وہ نیوز روم میں جاتا تھا, مختلف ڈیسک سے ہو کے جاتا تھا, ایڈیٹر تک پہنچتا تھا, وہ پوری کاٹ چھانٹ اس کی ہوتی تھی, اور پھر کبھی خبر جا کے اخبار میں کا حصہ بنتا. ٹھیک. اب کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ ایبرپٹلی سوشل میڈیا اچانک آ گیا. ٹھیک. سوشل میڈیا نے ہر اس آدمی کو صحافی بنا دیا جس کے ہاتھ میں موبائل تھا, اور چاہے اس کی تعلیمی قابلیت میں اسی طرف آتا ہوں. اس کا موبائل تھا, اس کے پاس ایک سٹینڈ تھا, کیمرہ لگا ہوا تھا, وہ صحافی بن گیا. اس نے کیا اس نے یہ کیا کہ اس کو چونکہ اس کے ٹیکنیکلٹیز کا پتہ نہیں تھا, تربیت اس کی ہوئی نہیں تھی, فیلڈ میں اس نے صحافت کی نہیں تھی, بس اس کے جو خواہشات تھے, اور وہ خواہشات زیادہ تر نوجوان نسل کے اس جماعت کے ساتھ تھے جو بذات خود ایک سیاسی جماعت نہیں تھی. تو ظاہر ہے کہ ان کے خواہشات تو زمینی حقائق کے مطابق نہیں تھے, وہ تو ان کے ذہن کے مطابق تھے. ان خواہشات کو سوشل میڈیا پر ڈالا گیا اور اس نے ایک پوری نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, اور اس کے پیچھے وہ سیاسی جماعت بھی کھڑی تھی جس کے لیڈر کا بھی یہی رویہ تھا, اور پھر وہ سرایت کر گیا تھا پوری سیاسی جماعت میں. اس نے ایک پوری نسل کو نہ صرف تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, بلکہ وہ صحافتی تاریخ جو 1835 سے مولوی محمد باقر کے اخبار دہلی اردو اخبار سے چلی تھی, اور یہ پہلا صحافی مولوی محمد باقر 1857 میں شہید بھی کر دیا گیا تھا انگریز حکومت نے. یعنی ہماری کتنی شاندار تاریخ تھی کہ پہلا صحافی ہمارا شہید تھا, لیکن الٹیمیٹلی اس کے ساتھ ہوا کیا, اس صحافت کو نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ پسپا کر سکی تھی, نہ کوئی آمریت, نہ کوئی استعمار, نہ کوئی بیرونی قوتیں, لیکن اس کو پسپا کس نے کیا, کس نے برباد کیا؟
اسی نسل کے ان نوجوانوں نے جو سوشل میڈیا کی بھیڑ چڑھ گئے اور ان کے غلط خواہشات نے اس صحافت کا رخ موڑ دیا. اب اس کے خلاف ریاست کو پوری طرح اور ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا. فیک نیوز اور پروپیگنڈے کا زمانہ پوری دنیا میں لپیٹا جا رہا ہے, پاکستان کو بھی اس طرف بڑھنا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کاشف صاحب, فیک نیوز کا کیسے خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, فیک نیوز پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک دو جملے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت 2-2.5 سال جب گزر گئے تو ہم اکثر بیشتر تحریک انصاف کے اکابرین کو کہا کرتے تھے کہ زندگی اپنی خوبیوں پہ گزاری جاتی ہے, دوسروں کی خامیوں پہ نہیں گزاری جاتی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے 4.25 سال دوسروں کی اپوزیشن کی خامیوں کا اتنا ڈنڈورا پیٹا کہ اپنی خوبیاں یا اپنے کام تو سامنے آئی ہی نہیں, جس کی وجہ سے ایک میس کریٹ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, فیک نیوز کو اتنی زیادہ پروجیکشن ملتی کیوں ہے, وہ کیوں اتنی زیادہ گلوریفائی ہوتی ہے؟ کیونکہ جھوٹ ہے. جھوٹ نہیں, دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ تحریک انصاف کی جانب سے ہے, اور وہاں پہ پیڈ لوگوں کو پیڈ رکھا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے, اور یہ باتیں ساری انفولڈ ہو رہی ہیں ابھی. اس کے بعد یہ ٹرینڈ انہوں نے بنایا کہ آپ اداروں کی تصدیق کریں, آپ سیاستدانوں کی تصدیق کریں, آپ حکومت کی تصدیق کریں, اور اس کے بعد ان پوسٹوں کو ان کو بوسٹ لگتے تھے, اور تاکہ یہ اتنا پروپیگنڈا نیگیٹو ہو جائے کہ آپ دیکھیں گے اس ملک میں ایک انتخابات ہو چکے ہیں, حکومت وجود میں آ گئی, حکومت کام کر رہی ہے, اور 5 ماہ کے بعد یہ ہو گیا کہ حکومت آج جا رہی ہے, کل جا رہی ہے. شہر اقتدار میں ہر کونے خدرے میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کوئی یہ سمجھنے کو تیار نہیں بھی 5 سال اسمبلی کیوں نہیں پوری کر سکتی. اب اس فیک نیوز کو کیوں نہیں روکا گیا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو آپ نے اپنی پازیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی؟ اگر فچ رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ آپ کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. اچھا, آپ نے نہیں کیا تو انہوں نے نیگیٹو پوائنٹ ڈال لیا. اب فیک نیوز کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے. دیکھیں, فیک نیوز کو روکنے کے لیے بڑا آسان حل ہے کہ آپ ایک قانون بنا رہے ہیں, آپ نے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو امپلیمنٹ کیجئے, اور کوئی بھی ایسا بندہ جو صحافت کی آڑ میں صحافت کی آڑ میں پارٹی ورکر ہے, اس کے پیچھے تنظیمیں نہیں کھڑی ہوتی ہیں, اس کے پیچھے لوگ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ بے شمار مثالیں ہمارے ارد گرد ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جس وقت آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو پھر آپ کو اس وقت اس قانون سازی میں عدالتوں کو, استغاثے کو, انویسٹیگیشن کرنے والے کو اتنا کمپیٹنٹ ہونا چاہیے کہ آپ استغاثہ وہ بنا رہے ہیں جا کے آپ کورٹ میں ثابت نہیں کرتے, اور ثابت نہیں کرتے تو وہاں سے وہ بیل لے کے واپس آ جاتے ہیں, وہ زیادہ لیتھل ہو کے آپ کو شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے. سو آپ نے چیز طے کر لی ہے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں عمر صاحب کہ یہ ڈیسائسو موومنٹ ہے. اگر آپ نے, حکومت نے, جب میں آپ کی بات کرتا ہوں حکومت, اگر حکومت نے ڈیجیٹل دہشت گردی کو نہیں روکا, سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی کو نہیں روکا, تو یاد رکھیے کہ یہ اتنے حوصلے بلند ہو جائیں گے, کل کوئی ڈرے گا نہیں. جو خبر دیں گے آپ کو, حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے. حملہ ایران کے دارالحکومت تہران میں کیا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ تہران میں اپنی رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے. حماس کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے. آپ کو خبر دے رہے ہیں, فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں. حملہ ایران کے دارالحکومت تہران میں کیا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل ہنیہ تہران میں اپنی رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے. حماس کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے. حماس کی جانب اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر کی تصدیق کی گئی ہے, اور فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں. قاتلانہ حملہ ایران کے دارالحکومت تہران میں کیا گیا. ایرانی میڈیا نے ایسا بتایا ہے, اور اسماعیل ہنیہ تہران میں اپنی رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں. حماس کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے. فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں. قاتلانہ حملہ ایران کے دارالحکومت تہران میں کیا گیا ہے. اسماعیل ہنیہ تہران میں اپنی رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں. حماس کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے. خبر دے رہے ہیں آپ کو, فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ حملے میں
شہید ہو گئے ہیں۔ قاتلانہ حملہ ایران کے دارالحکومت تہران میں کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ تہران میں اپنی رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ حماس کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے۔ حملہ ایران کے دارالحکومت میں ہوا ہے اور فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ قاتلانہ حملہ ایران کے دارالحکومت تہران میں کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ تہران میں اپنی رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بھی جو ظلم و بربریت ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے اور فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ قاتلانہ حملے میں بھی شہید ہو گئے اور ان کے بیٹے اور ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو اسرائیل کی جانب سے غزہ میں حملے کیے جا رہے ہیں اس جنگ میں شہید بھی ہوئے ہیں اور حملہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی دارالحکومت تہران میں کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ تہران میں اپنی رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں اور حماس کی جانب سے اس چیز کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اسماعیل ہنیہ تہران میں اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم ہیں اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ حملہ ایران کی دارالحکومت تہران میں بھی کیا گیا ہے اور ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اسماعیل ہنیہ تہران میں اپنی رہائش گاہ پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہوئے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کے تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران پہنچے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا ہے۔ حماس کی جانب سے ایسی تصدیق کی گئی ہے۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ حملہ ایران کی دارالحکومت تہران میں کیا گیا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی حکام نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ حماس کی جانب سے ایسی تصدیق کی گئی ہے اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ تہران میں شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ حملہ ایران کے دارالحکومت تہران میں کیا گیا ہے۔ اور یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ چودھری وسیم قادر صاحب، اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، ہر ایک شخص جو ہے، انسان جو ہے وہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے۔ محب وطن ہم لوگ ہیں تو ہمیں سب سے پہلے پاکستان ہے کی سوچ رکھنی چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں، ایک آدمی ہے پی ٹی آئی کا جس نے کچھ 20 30 40 اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں اپنے جی، اور اس پہ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ حکومت پاکستان اور اداروں کے خلاف زہر اگلیں گے۔ ہمارے نوجوان بچے جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایز بینگ پولیٹیشین ہیں، ایم این اے ہیں، ایک ریپرزینٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹوینسی کو، اب پارٹی کو بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو ہم پازیٹیو استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہمیں سوشل میڈیا بینگ جماعت مسلم لیگ نون نے اب ٹیمز بنانی اپنی شروع کر دی ہیں کانسٹیٹوینسی وائز، چونکہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں پاکستان کی وہ دکھا رہے ہیں، بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں لے کے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے چونکہ یہ آرگنائز ہے، انہیں ہمیشہ فنڈنگ رہی ہے باہر سے، اوورسیز پاکستانیوں کا ایک حصہ ہے، تمام اوورسیز پاکستانی تو نہیں لیکن جو پی ٹی آئی سے ریلیٹیو ہے انہوں نے بہت زیادہ فنڈنگ کی ہے اس کام پہ۔ اس دفعہ ہم بھی نون ویسے جماعت کوشش کر رہی ہے اور میں حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ لیجسلیشن کرنی چاہیے، اور جو یہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی، منفی پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک محب وطن پاکستانی کا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی اپنے ٹویٹ سے یا اب سوشل میڈیا پہ کوئی ہم ایسی پوسٹ نہ کریں جس سے پاکستان کو یا اداروں کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچے۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔
ویلکم بیک. حماد صاحب, مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کیا سمجھتے ہیں, کیا فرق ہے ان میں؟ یہی فرق ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ 200 سالہ تاریخ ایک طرف ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں. یہی فرق ہے کہ مولوی محمد باقر بھی ہے, ابوالکلام آزاد بھی ہے, محمد علی جوہر بھی ہے, مولانا ظفر علی خان بھی ہے, سلسلہ آتے آتے فیض احمد فیض اور احمد ندیم کاسبی تک آتا ہے. جی. وہ صحافی جو تھے, صحافت کا معیار یہ تھا کہ وہ انتہائی عالم ہو, وہ انتہائی بہترین لکھاری ہو. لیکن میں ایک اور بات کروں گا, دیکھیں اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. اگر آپ کے ملک میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو پہلے وہ 5 سال MBBS کرتا ہے, پھر کئی ہاؤس جاب کرتا ہے, پھر FPCS اور اسپیشلائزیشن کی طرف جاتا ہے اور اس کی چمڑی ادھر جاتی ہے, محنت ہوتی ہے, کہیں جا کر وہ ایک بڑا ڈاکٹر اور بڑا نام بنتا ہے. یہ وکیل کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یہ سب کے ساتھ, پروفیسر کے ساتھ بھی. لیکن صحافت کا بدل گیا. میں اس طرف آتا ہوں سر. جی. یہاں تو گاڑی کے ڈرائیور کے لیے بھی ہم نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ پہلے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں, جب وہ ٹیسٹ کو کلیئر کرتا ہے تب کہیں جا کر حکومت اس کو لائسنس دے دیتی ہے کہ تم گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہو. صحافت کے لیے ہم نے معیار نہیں رکھا, ہر آدمی صحافی بنا. اب معیار سیٹ کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ اس نے کتنے اداروں میں کام کیا, کون کون سے ڈیسک پہ کام کیا ہے, کتنے آرٹیکلز لکھے ہیں, کتنے انویسٹیگیٹیو سٹوریز کیے ہیں. یہ پورا اس کے لیے ایک کرائٹیریا سیٹ کریں, جو اس معیار پر پورا اترتا ہے آپ اس کو اجازت دے دیں, وہ یوٹیوب چینل بنائے یا وہ کوئی اور صحافتی کام کرے. لیکن اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اتر رہا ہے تو ادھر تو آپ بس چلانے والے ڈرائیور کے لیے بھی آپ نے کرائٹیریا رکھا ہے, اور ادھر نہیں رکھا ہے. ادھر ہر کوئی آ کر صحافی بن جاتا ہے اور اس کا شخصانہ یہ ہوا کہ پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, اور سلسلہ آتے آتے 9 مئی تک آ گیا. جی. کہ جو ملک کے ادارے تھے, جو انسٹالیشن تھے, جو ریاست کی عمارتیں اور سب کچھ تھا, اس کو جلا کر راکھ کر دیا, اور پوری نسل کی تربیت ایسے انداز میں کی کہ اس کے پاس نہ کوئی علمی بات ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی لاجک ہے. وہ بات کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے, الزامات لگاتا ہے, بہتان ترازی کرتا ہے. اس چیز کو اب ختم کرنا ہوگا. یہ ایک طرف صحافت رکھنی ہوگی, اور دوسری طرف جو یہ لوگ ہیں پھر اس کے لیے بائی لاز موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, اس کے مطابق ان کو ہینڈل کریں. بالکل. ذہن سازی کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی, کہ ذہن سازی ایک پراپرلی کی گئی. اب ہمیں اپنی اس کو جو ہے وہ ٹرن کرنا ہے, پازیٹیو وے کی طرف جانا ہے, اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے. جب ہم کرتے ہیں, ہمارے یوتھ بہت ٹیلنٹڈ ہے, ہر شعبے میں جو ہے وہ یوتھ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے, آل اوور دا ورلڈ میں بات کر رہا ہوں. تو ہمیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بھی پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جی جی ایک سجیشن دیتا ہوں. جی. اور حکومت وقت اس کو اگلے 15 دن جو ان سے بعد پلان کر کے اس کو کمپین کر لے. جی. یہ کوئی لمبی چوڑی کمپین ہے, کوئی پیسے نہیں لگیں گے اس کے اوپر. جی. سر اس ملک میں ایک بانی تحریک انصاف نہیں اور بہت ساری شخصیات ہیں جن کی بہت فالوئنگ ہے. جی. ہم کیوں نہ یہ کمپین کریں بحیثیت قوم, اپنے علماء سے کرائیں, اپنے ان لوگوں سے کرائیں جو فالوورز ہیں, بھلے شوبز کے کوئی بھی ہو, کہ الزام, بہتان, تہمت آپ نے جب لگانی ہے تو جب تک جس کے اوپر لگانی ہے اس نے معاف نہیں کرنا, اللہ نے بھی آپ کو معاف نہیں کرنا. ٹھیک. کیوں ہم اس کو کمپین نہیں بناتے؟ اس کمپین کو بنائیں, بار بار ہیمرنگ کریں. ہو سکتا ہے 2%, 10%, 20% لوگ اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں کہ جی ہم صرف سیاسی فائدوں کے لیے, سیاسی لیڈران کی خوشنودی کے لیے ہم جو بہتان لگا رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں, تہمت لگا رہے ہیں, اس کا جواب ہمیں قبر میں بھی جا کے دینا ہے, اللہ کو بھی جواب دینا ہے. صرف لیڈر کو تو خوش نہیں کرنا ہم نے. اگر اس کمپین کو آپ لانچ کر دیں اور علماء حق جو ہیں وہ اکراس دا بورڈ وہ اس بات کو پرچار کریں, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ہمارا راکٹ سائنس ہے, اس میں کوئی ایسی چیز ہے. یہ پبلک سروس میسج ہے. آپ دیکھیے کہ اس سے فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ عمر صاحب, ہم غلط چیز کے پروپیگنڈے کی ڈر سے, گالیوں کے ڈر سے, تہمت اور الزام کے ڈر سے ہم نے حق سچ کہنا چھوڑ دیا ہے. یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. آپ اپنے حصے کا دیا تو جلائیں, آپ بات کریں. اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹیگیٹو سٹوری آپ کیجئے, ثبوت کے ساتھ بات کیجئے, اور آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اب نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم
پاپولر سینٹیمنٹ کے اینٹی ویو جانے کو تیار نہیں ہے. اور اس پاکستان کی کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے جی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آج پاپولر سینٹیمنٹ تحریک انصاف کا چل رہا ہے, آج سے ٹھیک 2 سے 2.5 سال پیچھے چلے جائیں تو پاپولر سینٹیمنٹ نون لیگ کا تھا. وسیم قادر صاحب وہی تو بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی گارنٹی کے بغیر, ٹکٹ کی گارنٹی کے اوپر تحریک انصاف کے لوگوں نے ان ہاؤس جو ہے وہ ووٹ دیے. اس وقت نون لیگ کا پاپولر سینٹیمنٹ تھا. اگر اس وقت سیاست عزیز رکھی جاتی, پی ڈی ایم کی حکومت نہ بنائی جاتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے. ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سر ہمیں ان اذہان کو, اس تھاٹ پروسیس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا جنہوں نے بیٹھ کے یہ تھاٹ پروسیس کریں کہ ہم کون سی پازیٹیو کمپین لے کے آئیں. ہم لوگوں کو اللہ کا خوف دلائیں کہ بھائی آپ بہتان لگا رہے ہیں, آپ الزام لگا رہے ہیں, آپ کردار کشی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہماری قوم بڑی اچھی قوم ہے, بالکل بہت اچھے لوگ ہیں پاکستانی. آپ ان کی ذہن سازی کیجئے. پھر جو سب سے بڑا المیہ ہے, جو لوگ غلط کر رہے ہیں, اگر وہ واقعی غلط کر رہے ہیں تو آپ ایویڈنس کے ساتھ ان کو چیزوں کو باہر لے کے آئیے, تاکہ آپ یہ طے کر لیجئے کہ ہم نے معاشرے کے صحت مند معاشرہ پیدا کرنا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ آج سے 15-20 سال پہلے جس وقت ہم صحافتی طالب علم تھے, ہم پڑھ رہے تھے, تو کیا تھا کہ بیٹھ کے مکالمے ہوتے تھے, گفتگو ہوتی تھی دلیل کی بنیاد پہ, استدلال کی بنیاد پہ اور تحمل کی بنیاد پہ. آج تو گفتگو ہی نہیں ہے. آج تو بڑے چھوٹے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آج تو جنریشن گیپ اتنا آ گیا کہ کوئی جونیئر سینئر کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا ہم عدم برداشت کا کلچر, عدم برداشت, کیا ہم نے ان لائنز کے اوپر کام شروع کیا؟ نہیں کیا. یہ کام مجھے کرنا چاہیے, کام آپ کو کرنا چاہیے, کام وسیم صاحب کو کرنا چاہیے, حماد صاحب کو کرنا چاہیے. پولیٹیشین آئیں, علماء حق آئیں, صحافی آئیں, پروفیسرز آئیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی آپ خدا کا خوف کریں. آپ وطان لگا رہے ہیں, آپ الزام لگا رہے ہیں, آپ کو قبر میں جا کے کسی سیاسی لیڈر نے نہیں بچانا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کو قبر میں جا کے اس ٹکٹ نے کام نہیں دینا, اس چیز نے کام نہیں دینا. آپ اپنے حصے کا سچ بولیں, اپنے حصے کا دیا جلائیں. بالکل ٹھیک, اور بالکل ٹھیک بات کریں. اور وسیم صاحب, اس میں ہم لوگوں کو بحیثیت ہر شخص کو, جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمیں اپنا کردار تو بہتر رکھنا چاہیے. ہمیں کسی پر الزام یا بہتان نہیں لگانا چاہیے. ان چیزوں کو جو ہے وہ مسترد کرنا چاہیے. لیجسلیشن کیوں بات ہو رہی ہے کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے. میں نے پی ایم صاحب سے بھی بات ریکویسٹ کی تھی, اور اسمبلی میں نے لوگوں سے بھی بات کی, اپنے ممبران سے, کہ سوشل میڈیا کے متعلق ہمیں لیجسلیشن فوری طور پر کرنی چاہیے, تاکہ جو منفی پراپوگنڈا پاکستان کے خلاف اور اداروں کے خلاف ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے. چونکہ بچوں کے جو نوجوان ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کہ فلاں ادارہ ہمارے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے, تو اس کے روکنے کے لیے ہمیں فوری طور پہ کرنا چاہیے. اور جو بہتان لگتے ہیں, جیسے کہا کہ اس بہتان کے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ معاف کرے تو معاف ہو, ادروائز نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. اور پنجاب اسمبلی میں تو باقاعدہ قانون جو ہے وہ ہوا, پیکا ایکٹ, جو اس طرح کا اسی حوالے سے تھا کہ الزامات نہیں لگائیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پر کوئی بھی آئے اور اٹھ کر جو ہے وہ ایک الزامات لگا دیتا ہے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی دلیل کے. اس روش کو ختم ہونا چاہیے. ختم ہونا چاہیے, لیکن یہ کیس سالوں چلتے ہیں. میں نے تو کم از کم آج تک نہیں سنا کہ کسی کیس کا رزلٹ آیا ہو, کسی کو سزا ہوئی ہو یا کسی کو جرمانہ ہوا ہو. اس لیے اس طرح سے لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ لوگوں کو رزلٹ بھی فوری ملے, اور اس طرح سے ہی یہ بات رکے گی. ادروائز جو اٹھتا ہے وہ الزام لگا دیتا ہے دوسرے کے اوپر, اور پھر دوسرے صفائیاں دیتے رہتے ہیں, کورٹ میں کیسز چلتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے قانون سازی بڑی ضروری ہے. قانون سازی بڑی ضروری ہے. حماد حسن صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی ایک فیک خبر ہوتی ہے, وہ آپ کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, میرے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, کاشف صاحب کے, وہ اٹھے اور کس طریقے سے اس کو روکا جائے؟ دیکھیے, فیک نیوز نے صرف اذہان کو تبدیل نہیں کیا, اس نے کچھ ایسے غلط پرسپشن بلڈ کیے کہ پوری سیاست, پوری جمہوریت, پورا نظام انصاف اس کی لپیٹ میں آ گیا. تو دیکھیں, پاپولیرٹی معیار نہیں ہے, معیار ہے کارکردگی اور پرفارمنس. ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ ان کی کارکردگی کیا رہی, معاشی حوالے سے, سیاسی حوالے سے, خارجہ حوالے سے, ہر حوالے سے, اور پھر ان کی شخصیت کو بھی پرکھنا ہوگا. دیکھیں, لیڈر اس سے مبرہ نہیں ہوتا. یہ ویسٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں, بل کلنٹن پر معمولی سا اخلاقی الزام آیا تھا اور پھر کیا ہوا تھا. تو یہاں پر جو بھی لیڈ کرے کسی سیاسی جماعت کو,
اس کی شخصیت کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے اور اس کے پرفارمنس کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے. یہ ہم اس سے مبرہ کریں گے تو پھر ہمارے پاس وہ چیزیں آئیں گی جو اس ملک کی بربادی کا سبب بنیں گی. کاشف صاحب، بات تو کارکردگی کی بنیاد پر ہونی چاہیے. بالکل بات درست ہے کہ جو بھی آپ اپنے عوام کے سامنے بات رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح ہم ثبوت کے ساتھ اگر کوئی خبر ہم نے دینی ہوتی ہے یا بینگ اے جرنلسٹ تو ہم اس کو آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ جو ہے وہ ثبوت دکھاتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس ہیں. اسی طریقے سے عوام کے لیے جو پروجیکٹس لگائے جاتے ہیں یا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس پر بھی تو بات ہو سکتی ہے. کم از کم اس سے جو ہے وہ ایک پازیٹیو امیج آئے گا کہ ہم کارکردگی کی بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں لیکن اس کے لیے کارکردگی ہونی بھی چاہیے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں جھوٹ اتنا بولو کہ سچ کا گماں ہونے لگے. جی ٹھیک ہے جی. دوسری طرف سے سچ کا پرچار ہی کوئی نہیں. جی سادہ سی بات ہے، مسئلہ تو ہے سادہ سا. ٹھیک. اب حل کس نے کرنا ہے؟ حل کرنا ہے جو سچ کی طرف کھڑے ہیں جی انہوں نے. ٹھیک. نہ میں نے حل کرنا ہے نہ آپ نے حل کرنا ہے. ٹھیک. مجھے آپ بتائیے کہ آپ ایک چیز کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کارکردگی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہماری جینون چیزیں ہم سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں. جی. تو آپ ان کی چیزوں کو جب تک سامنے نہیں لے کے آئیں گے، ٹاک آف دی ٹاؤن نہیں بنائیں گے، تو کیسے عوام کو پتہ لگے گا کہ بھائی یہ کام ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے کیوں میڈیا مینجمنٹ نہیں کی سچ بولنے کی؟ آپ نے کیوں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے میڈیا مینجمنٹ نہیں کی؟ جی. آپ جب نہیں کر رہے تو جھوٹ بولنے والوں کی تو بات سیدھی چل رہی ہے. اور کارکردگی پر بات ہونی چاہیے نا کاشف صاحب. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کارکردگی بھی پیچھے ہے. سب سے پہلے اس بات کے یہ طے ہونا چاہیے کہ بات دلیل سے ہونی چاہیے، استدلال سے ہونی چاہیے، تحمل سے ہونی چاہیے، برداشت سے ہونی چاہیے. کارکردگی تو یہ ہے نا، دیکھیں کارکردگی میں کہہ رہا ہوں میری یہ کارکردگی آپ کو اختلاف ہے تو آپ آرگومنٹ دیجئے نا، ان سپائٹ آف دس کہ آپ ذاتی اٹیک شروع کر دیں. آپ دیکھیں نا اس معاشرے کی گراوٹ کا عالم چیک کیجئے کہ ہم خواتین کی، وہ پارلیمنٹیرین ہوں، وہ شو بز کی ہوں، کوئی ہم ان کی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے پتہ نہیں کہاں سے کیسی ویڈیوز نکال کے لا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو اتنا وائرل کر رہے ہیں کہ اس خاتون، اس کا گھرانہ، اس کے بچے، ٹھیک ان کے پہ کیا بیتے گی؟ وہ کل کس کو دکھائیں گے، کس کو جواب دیں گے؟ اس روش کو ختم ہونا چاہیے کہ آپ خدا کو مانیں. اللہ کہتا ہے پردہ رکھیں. آپ پردوں کی چیزیں، غلط چیزیں پلان کر کے، غلط چیزیں فیک پلان کر کے آپ وائرل اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے ویوز بڑھ جائیں، آپ کے کوئی چند ڈالر، کوئی سینٹ زیادہ ہو جائیں گے، آپ جناب لیڈر کی نظر میں آپ بہت مہان ثابت ہو جائیں گے. اپنی آخرت کی بھی فکر کریں صاحب. قبر کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ججمنٹ ڈے آنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. سب نے دینا ہے، ہم نے بھی دینا ہے بالکل، اور باقیوں نے بھی دینا ہے، ججز ہو کوئی ہو. اصل ایشو یہ ہے اپنے ہر اعمال کے جواب دیں. اس بات کا میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اس بات کا پرچار کرنا اس سے بڑا کلمہ حق کوئی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کے اوپر پرچار کریں کہ خدا کا واسطہ ہے سوشل میڈیا پہ بہتان، الزام، تہمت مت لگائیں، مت ایسے کام کریں جس کے بارے میں آپ شیور نہیں ہیں کہ کل آپ کو چند ویوز مل جائیں گے، چند ڈالر بھی مل جائیں گے، کوئی 50,000 لاکھ بھی آپ کو دے دے گا، کوئی لیڈر آپ کو بلے بلے شاباش بھی کہہ دے گا، لیکن آپ کی عاقبت خراب ہوگی اور اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر آئے گا، اس کمائی کا امپیکٹ آپ کے بچوں پہ آئے گا. بالکل ٹھیک بات درست کہہ رہے ہیں وسیم قادر صاحب کہ فیک ویڈیوز بنا دینا، پلانٹڈ ایجنڈے کے تحت کام کرنا، کوئی بھی ہو، ہم کسی اس کو نہیں اسپیسیفک کر رہے. بہنیں ہیں ہماری، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ آپ خواتین کی بھی ویڈیوز اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ جو ہے وہ قابل ایک اچھے معاشرے کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں. بالکل نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے. خواتین جو ہے قابل احترام ہے، ہماری بہنیں ہیں، وہ کسی جماعت سے ہیں، کسی مسلک سے ہیں، ان کی رسپیکٹ بڑا ضروری ہے. ایک عام آدمی کی بھی رسپیکٹ ضروری ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے وہ ساری پاکستان دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے وہ فیک نیوز بناتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں. بار بار بات ہوئی کارکردگی کی، کارکردگی تو ان کی ہے نہیں. جب بزدار ہوگا تو کارکردگی کیا ہوگی؟ کارکردگی تو الحمدللہ مسلم لیگ نون نے جیسے کہا گیا کہ 1947 سے لے کے آج تک دیکھا جائے میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم ایسی ہے جس نے پاکستان میں کارکردگی دکھائی ہے. وہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو، وہ روڈز ہوں، وہ ہاسپٹلز ہوں. ابھی دیکھیں مریم صاحبہ جو 62% پنجاب ہے، اس میں ایئر ایمبولینس کا انہوں نے افتتاح کیا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس کو کر رہے ہیں. اسی طرح جتنے بھی پنجاب میں ہمارے ہاسپٹلز ہیں، وہ ٹی ایچ کیو ہیں، وہ ڈی ایچ کیو ہیں یا ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ انہوں نے ہمارے جو پبلک ریپرزینٹیو ہیں، ایم پیز ہیں، ایم این ایز ہیں، آپ کی منشی ہسپتال میں ڈیوٹی لگائی جی ایز اے ایم این اے یا ایز اے ایم پی ان کو ڈیوٹی لگا دی گیا تمام ہاسپٹل میں کو مانیٹر کریں، دیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پبلک ریپرزینٹیو جب خود جا کے بیٹھیں گے،
لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, میرٹ پہ کام ہوگا تو کارکردگی اور بہتر ہوگی. جہاں وہاں پہ جو ان کو چیزیں چاہیے ہوں گی گورنمنٹ کی طرف سے, اس کے لیے ہم ان کو کوشش کریں گے کہ ان کو پرووائڈ کی جا سکے. وہ ایم آر آئی ہو, وہ سی ٹی اسکین ہو, جو بھی معاملات ہوں ان کے لیے ذرا آسانی پیدا ہوگی. تو جہاں تک ماڈل بازار کی بات کریں, بیگم صاحبہ نے ماڈل بازار, آپ ایک فون کال کرتے ہیں, آپ کو جو سامان ہے وہ گھر تک فری ہوم ڈیلیوری کا, فری ہوم ڈیلیوری. اسی طرح فیلڈ ہاسپٹل بنائے گئے. آپ یقین کریں فیلڈ ہاسپٹل کی یہ پوزیشن ہے کہ میرا جو ایریا ہے وہاں پہ گاؤں کا ایریا بھی ہے, دیہی علاقہ بنتا ہے, اس میں خواتین پہلے دن ہماری 135 خواتین آئیں, ایکس رے ویکس سے لے کے بلڈ ٹیسٹ والا سارا, اور دوسرے دن پوزیشن یہ تھی کہ وہ 250 چل گئی. آخری دن جب ہم نے اس کو لے کے گئے تو 500 سے زیادہ خواتین اور مرد حضرات وہاں پہ آئے جنہوں نے اپنے ٹیسٹ کروائے. تو یہ وہ فیسلٹیز ہیں. اسی طرح اسکولوں کی بات کی جائے, ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سے پازیٹیو سائن پنجاب میں آپ کو آ رہے ہیں. جو 200 یونٹس استعمال کرتے ہیں بجلی کے, ان کے سولر پینل کا بندوبست کیا جا رہا ہے. تو کارکردگی کی بات تو کرے گی مسلم لیگ نون. پی ٹی آئی کارکردگی کی بات کیوں کرے جب ان کی کارکردگی ہے نہیں؟ تو وہ وہی نیگیٹو چیزیں لے کے آئے گی سامنے, اور وہ کر رہے ہیں. دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے, 9 مئی ایک بہت بڑی غلطی تھی پی ٹی آئی کی. غلطی کر کے پھر اس پہ سٹینڈ نہیں کرنا چاہیے, مان جانا چاہیے, کھلے دل سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے, اداروں سے, کہ غلطی ہو گئی, اور جن لوگوں نے غلطی کی, جنہوں نے کیا فزیکلی, ان کو سزا ملنی چاہیے. اس پہ چاہ کے ایک ایگزامپل بن جائے, کوئی کل کو دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو. ٹھیک, بالکل ٹھیک. کارکردگی پر ہی بات ہو رہی ہے. ابھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ مصنوعی مہنگائی کے خلاف کہا کہ بر وقت اقدامات کیے جائیں, ایسے نہ ہو. اور ہم نے دیکھا پنجاب میں صورتحال بڑی بہتر ہے. صحت کے شعبے میں بھی اگر ہم بات کریں تو فیلڈ ہاسپٹل بڑا بہترین پروجیکٹ ہے. کینسر فری ہاسپٹل ویلنشیا کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ بنایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کلینک آن ویلز, ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو پنجاب حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. دیکھیے, جیسے کہ ابھی کاشف نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی, اس جماعت, اس کے رویے اور اس کے سوشل میڈیا ونگ نے ہمیں جو بہترین چیزوں سے محروم کیا, اس میں ایک کارکردگی جانچنے کا طریقہ بھی ہے. آپ دیکھیں مریم نواز اتنی شاندار کارکردگی دکھا رہی ہے, لیکن اس کا حریف جو ہے علی امین گنڈاپور, وہ کیا دکھا رہے ہیں؟ میں اس کو آگ لگا دوں گا, میں اڈیالہ پر حملہ کروں گا, میں اس کو اڑا دوں گا, میں اس کو جیل میں ڈالوں گا. یہ اس کی کل کارکردگی ہے. کاشف صاحب, کارکردگی پر ہم بات کر رہے ہیں. سر دیکھیں, کارکردگی کو ابھی تو 5 مہینے نہیں ہوئے, اور ہم جاننے کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. دیکھیں نا, یہ تو ہمارے ذہنی اختراع کی کہانی ہے. دوسری بات, یہ کارکردگی گریجولی بہتر ہوگی. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, اگر اس تسلسل آف پالیسی اور تسلسل آف حکمرانی کو ڈسٹرب کیا گیا تو پاکستان کی کارکردگی عوام کے لیے مزید مسائل لے کے آئے گی. اور اس کارکردگی کو اگر حکمران جماعت نے بہتر کرنا ہے, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ بلوچستان میں ہو, پنجاب میں ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین حل کوئی نہیں ہے کہ آپ بلدیاتی اداروں میں الیکشن کروائیں. بلدیاتی اداروں کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اسٹیبلش کیجئے, چونکہ جو کونسلر, جو ناظم, جو بھی اس کا ماڈل آپ لے لیں, جو یو سی لیول پہ مضبوط ہوگا ویسے ہی حکومت اوپر کی طرف ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پہ آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ کر دیں گے یہ زیادہ مضبوط اور بہتر ہوں گے. جی, بہت بہت شکریہ چودھری وسیم قادر صاحب, بہت بہت شکریہ حماد حسن صاحب, اور بہت بہت شکریہ کاشف رفیق صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ صورتحال, وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی معیشت کی مضبوطی کے لیے اقدامات پر گفتگو کی گئی, فیک نیوز کا تدارک کیسے ممکن ہے اس پر بات کی گئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.